الرحیم والعصر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم والعصر، قسم ہے زمانہ کی۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 30واں پارہ سورۃ العصر کی پہلی آیت کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ تکاثر کو مکمل کیا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ العصر کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہم اسے شروع کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ سورت میں کس طرح کے مضامین اور اہم چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اس سورت کا نام العصر ہے جو پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ ایک رکوع اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 14 اور حروف کی تعداد 68 ہے، 68۔ زمان نزول، جمہور علماء کے نزدیک یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا اسلوب بیان اسی قول کی تائید کرتا ہے۔ شان نزول، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شان نزول یہ بتایا ہے کہ کلاہ بن اسید، جس کی کنیت ابو الاسدین تھی، عہد جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا بڑا یارانہ تھا، آپ کا یہ دوست تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق مشرف اسلام ہوئے تو یہ ناصح مشفق بن کر آپ کو سمجھانے آیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، تمہاری قابلیت اور دانش مندی ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی، کاروبار میں بھی تمہارا کوئی ہمسر نہ تھا، اپنی تاجرانہ مہارت کے باعث تمہارا ہر سودا نفع بخش ہوا کرتا تھا۔ اس عقل و دانش کے باوجود تم نے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا، لات و حبل کی عبادت ترک کر دی اور ان کی شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ تم سے ایسی ندانی کی توقع ہرگز نہ تھی، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے اس کو جواب دیا کہ جو شخص حق کو قبول کر لیتا ہے اور ثابت قدمی سے راہ راست پہ گامزن ہو جاتا ہے، وہ زیاں کار نہیں ہوتا، وہ نقصان اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی جس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندے، اپنے حبیب کے غلام سیدنا ابو بکر صدیق کے قول کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے سورۃ العصر کو نازل کر دیا۔ مضامین یہ 3 آیات ہیں، یہ اسرار و معارف کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں جن کا کنارہ ناپید ہے۔ یعنی بظاہر تو یہ 3 آیات ہیں سورۃ عصر کی چھوٹی چھوٹی، لیکن یہ بحر بے کنار ہیں، ایسا سمندر ہیں جس کا کنارہ نہیں ہے اور ان کی گہرائی بے انداز ہے۔ عبارت کے ایجاز کو دیکھ کر فصحائے عرب تصویر حیرت بن گئے۔ یعنی یہ چند کلمات کے اوپر مشتمل صورت ہے، لیکن معنی و مطالب کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور معنی کے شان ایجاز کو دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ عمر بن عاص وہی ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا۔ یہ پہلے اسلام کے مخالف تھے، جب حضور کے غلام بنے پھر فتوحات کے جھنڈے گاڑے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ان کی ملاقات مسلمہ کذاب سے ہوگی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اثنائے گفتگو مسلمہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس عرصہ میں تمہارے صاحب پر کیا نازل ہوا؟ حضور کے بارے پوچھا، بتائیں ان کے اوپر کیا اترا؟ عمر نے کہا بڑی مختصر اور انتہائی بلیغ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا کون سی؟ انہوں نے یہ سورۃ عصر پڑھ کے سنائی۔ چند لمحے اس نے توقف کیا، پھر کہا اسی قسم کی صورت مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے، معاذ اللہ۔ اور اس نے پھر یہ پڑھ کے سنایا، یا وبر انما انت اذنان وصدر وسائرک حدر النقر۔ پھر داد طلب نگاہوں سے عمر بن عاص کو دیکھنے لگا کہ میری تعریف کریں گے، مجھے شاباش دیں گے۔ پوچھا بتاؤ کیسی یہ صورت؟ انہوں نے جواب دیا، مسلمہ تجھے خوب علم ہے کہ میں تجھے پرلے درجے کا جھوٹا جانتا ہوں۔ کیا تیرے عقل ٹھکانے ہے؟ قرآن کی صورت کہاں اور تیرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہاں؟ وبر، اب سنیں کہ جو اس نے جملہ بولا اس کا مطلب کیا ہے۔ وبر بلی کا ہم شکل ایک جانور ہے
جس کے دونوں کان اور سینہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کا بقیہ جسم بڑا بدصورت ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ پڑھ کے سنایا۔ اب ذرا دیکھیں اس کی بے وقوفی، کہتا ہے اے وبر تیرے دو کان ہیں اور ایک سینہ ہے اور باقی تیرا جسم بدصورت ہے۔ عقل کے اندھے، قرآن کی صورت کہاں، رب کا کلام کہاں، اور تیرے یہ عجیب و غریب قسم کے الٹے پھلٹے جملے کہاں۔ مسلمہ کذاب نے چاہا کہ قرآن پاک اس نورانی صورت کا ایسے خرافات سے مقابلہ کرے، بھلا قرآن کی آیات کے مقابلہ میں اس ہذیان سرائی کی کیا وقت ہو سکتی تھی۔ اہل ایمان تو کجا ایک ایسا شخص جو ابھی کفر و شرک کی علائشوں سے آلودہ ہے، اس کا ذوق سلیم بھی اس مجموعہ خرافات کو مسترد کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی عمرو بن عاص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی کافر ہیں، لیکن وہ بھی اس کی بے وقوفی کو بیان کر رہے ہیں کہ تو کتنا بے وقوف ہے۔ صحابہ کرام کو اس صورت کی معنویت اور عظمت کا پورا احساس تھا۔ چنانچہ علامہ طبرانی نے عبید اللہ بن حفص سے روایت کیا ہے، جب کبھی دو صحابی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو رخصت ہونے سے پہلے ایک صاحب یہ صورت پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ اتنی پیاری صورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل بجا کہا ہے، لو تدبر الناس هذه سورہ لوسعتهم۔ آپ نے فرمایا اگر لوگ اس ایک صورت کے اندر ہی غور و فکر کر لیں تو ان کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے ایک صورت ہی کافی ہے۔ اگر اہل ایمان لوگ اگر ایک صورت کے اوپر اثر کے اندر غور کر لیں، جو کچھ اللہ نے اس کے اندر درست باتیں کی ہیں، حقائق بیان کیے، فیکٹس بیان کیے، لوگ ایک صورت کے اوپر اگر عمل کر لیں تو ان کی دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے ہی صورت کافی ہو جائے۔ یہ صورت کا تعارف آپ سنیں۔ اس کی پہلی آیت اللہ کریم فرماتا ہے والعصر، قسم زمانہ کی۔ اس صورت کا آغاز العصر کی قسم کھا کے کیا جا رہا ہے۔ اب عصر کا معنی زمانہ بھی ہے، اور عصر دن کے اس حصے کو بھی کہتے ہیں جو ظہر اور مغرب کی نمازوں کے درمیان نماز ادا کی جاتی ہے، اس کو بھی عصر کہتے ہیں۔ اس صورت میں جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس کی صداقت پہ بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ آپ انسانی تاریخ کے کسی دور کا مطالعہ کریں، آپ یقیناً اسی نتیجہ پر پہنچیں گے جو اس مختصر صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ جو افراد اور قومیں ان مذکورہ 4 صفات سے متصف نہیں ہوتی وہ ناکام و نامراد ہوتی۔ اس صورت میں اللہ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں، 4 صفات۔ پہلی ایمان والے، دوسری نیک عمل کرنے والے، تیسرا ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے والے، اور چوتھی چیز ایک دوسرے کو سبق کی تاکید کرنے والے۔ یہ 4 چیزیں قرآن صورت میں بیان کی ہیں۔ تو آپ پوری تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، جن قوموں نے یہ 4 صفات کو چھوڑا وہ دنیا میں تباہ و برباد ہو گئیں۔ نمرود اور فرعون کو دیکھو، قوم نوح اور قوم سمود کے حالات کا مطالعہ کرو، ہر جگہ اس حقیقت کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری رعایا اس کی فرما بردار تھی، ملک کی ساری دولت اس کے قبضہ میں تھی، اس کے شاہی خزانے سونے چاندی اور دیگر نوادرات سے بھرے ہوئے تھے، فوج بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ وفا کے جذبہ سے سرشار تھی۔ یہی حال فرعون کا تھا۔ ان دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو صرف یہ کہ وہ دونوں ان صفات جمیلہ سے محروم تھے۔ یہ جو قرآن نے 4 صفات بیان کی کامیابی کی، جو انسانی فوز و فلاح کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک مطلق العنان بادشاہ فرما روا کو ایک حقیر مچھر نے ہلا کر دیا۔ دیکھیں رب کی شان، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر لی تھی، اللہ کے خلیل کی مخالفت کی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے لنگڑے مچھر کے ذریعے اس کو ہلا کر دیا۔ مچھر کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اللہ چاہے تو نمرود جیسے مطلق العنان نافرمان خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو حقیر مچھر سے تباہ و برباد فرما سکتا ہے۔ دوسرے کو سمندر کی موجیں خس و خشاع کی طرح بہا کر لے گئی۔ فرعون کو ان کے حسرت ناک انجام پر ایک آنکھ بھی تو نمناک نہ ہوئی، ایک دل بھی تو سوگوار نہ ہوا،
وما بکت علیہم السماوات والارض، نہ ان بدبختوں کی تباہی بربادی پر چشم فلک سے کوئی آنسو ٹپکا، نہ ہی زمین کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ خس کم جہاں پاک، یعنی جب دنیا سے گندگی ختم ہوتی ہے، گھاس پھوس کم ہوتی ہے، تو جہاں پاک ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، بے شک وہ بہت بڑے مالدار ہوں، حکمران ہوں، سیاستدان ہوں، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، مخلوق خدا کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد کوئی آنکھ نمناک نہیں ہوتی، کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ قوم نوح کو جب طوفان کی بپھری ہوئی موجوں نے گھیر لیا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے، تو ان ظالموں کی بربادی پر کائنات نے حمد باری کے گیت گائے۔ خوش ہوئے لوگ کہ اچھا ہوا قوم نوح تباہ ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان ایسے زندگی گزارے کہ تمہیں مرنے کے بعد لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ یہ ہے انسان، کامیاب انسان، کہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے ہمسائے، دیگر مسلمان آنسو بہائیں، کتنا اچھا انسان تھا یار، ہر ایک کے ساتھ درد دل شیئر کرنے والا، ہر ایک کے غم پریشانی کو دور کرنے والا، دوسروں کے کام آنے والا، غریبوں کی امداد کرنے والا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا۔ یہ ہے زندگی کہ تمہارے مرنے کے بعد ہر آنکھ اشکبار ہو، ہر بندہ تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ ایسے زندگی نہ گزارو کہ تمہارے چلے جانے کے بعد ہر آنکھ خوش ہو جائے، ہر بندے کا دل خوش ہو، اچھا ہوا ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اچھا ہوا مر گیا۔ یہ کامیابی کی دلیل نہیں، ناکامی کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے والعصر سے مراد وہ عہد ہمایوں ہے جب یہ جہاں محمد عربی علیہ السلام کے وجود مسعود سے منور ہوا۔ بعض نے کہا یہاں پہ عصر سے مراد زمانہ نبوت ہے، رسول پاک علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے۔ ویسے تو ہر زمانہ اس صورت میں بیان کردہ مضامین کی حقانیت کا گواہ ہے، لیکن جیسی اٹل ناقابل تردید شہادت عہد مصطفی نے دی ہے، اس کی کہیں نظیر نہیں مل سکتی۔ جن لوگوں نے دعوت محمدی کو قبول نہ کیا، وہ اپنی عمارتوں، ریاستوں اور مختلف قسم کی دیگر خصوصیات کے باوجود مٹ گئے۔ آج نمرود، آج فرعون، آج ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید کہاں ہیں؟ جنہوں نے حضور کی مخالفت کی، گستاخیاں کی، ان کے نام و نشان حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے۔ انسانیت نے کو فراموش کر دیا، اور جن کی کچھ یاد باقی ہے ان کا نام گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جن خوش نصیبوں نے اس ہادی برحق کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کی غلامی کی سعادت سے بہرہ ور ہونے کے باعث ان چار خوبیوں سے اپنی زندگی کا دامن بھر لیا، وہ انسانیت کی آبرو بن گئے، چشم گیتی کا نور، گلشن ہستی کی بہار اور فخر روزگار بن گئے۔ ان کا نام زبان پر آتا ہے تو پاک بازی اور نفع رسانی کی دنیا میں نور پھیل جاتا ہے۔ ان کے ذکر سے طاغوتی طاقتوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ 1,24,000 قدسیوں کا یہ گروہ اور ان کے نقوش پاک و خضر راہ بنانے والے کاروان انسانیت کی قیادت کا فریضہ ادا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی للہیت اور خلوص عمل سے انسان کے سر افتخار کو بلند کر دیا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جن صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے حبیب کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا، وہ زمانے بھر کے استاد بن گئے۔ آج بھی لوگ صحابہ کرام کو ادب کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ حضور کے سچے غلام تھے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے حبیب کے سچے غلام پیروکار بن جاؤ، دین و دنیا میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔